السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 سبق نمبر 4 آیت 114 سے آنورڈ 146 تک۔ سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اور بہت زیادہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے کہ 3 صورتوں میں صرف آپ سرگوشیاں کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے درمیان صلح کروا دیں، صدقے کا حکم دے دیں، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروا دیں، یعنی کہ محفل میں بیٹھ کر کسی کے لیے اچھا سوچنا، اچھا اس کے لیے آپ سرگوشی کر سکتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ اس لیے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ اس کو اجر بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آپس میں فضول کی گفتگو یا بے مقصد گفتگو نہ کریں until it is very important, it is very necessary۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز اور اس کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بنا مومنوں کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے راستوں کو اور ہمارے دلوں کو اور ہماری سوچوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم آیت نمبر 115 سورۃ النساء، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یشاقی کا جو روٹ ہے وہ شق، مطلب آپ کو جیسے ہم نے بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دینا بائی چوائس یہ ایک بہت ہی بری چوائس ہوگی، اور جو یہ کرتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی راہ مستقیم کی طرف ہدایت نہیں دیتا، اور یہ آپ کی اور یہ ایک بہت ہی خطرناک ایک اسٹیٹ آف افیئر ہو جاتی ہے۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کی گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو اللہ کو سخت غیرت آتی ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ جیسا سمجھ لے، تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس بات پہ شدید غصہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دی کہ اٹ از ویری ڈیٹریمنٹل سن، بہت ہی مہلک، بہت ہی فیٹل سن ہے، اس سے بچیے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں بلاتے مگر دیوی دیوتاؤں کو۔ اناس کا لفظی مطلب اگر ہم اس کے روٹ سے بات کو تحقیق کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، تو جو بھی معبود اللہ کے علاوہ وہ بلاتے ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں، اور وہ شیطان کے اور وہ نہیں بلاتے مگر سرکش شیطان کو۔ سرکش کا لفظ شیطان کے ساتھ اللہ نے لگایا، تو جو سرکش لوگ ہوتے ہیں نا، جو کسی کے آگے سبمٹ نہیں کرتے اور اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، اگر آپ کی بھی ایسی عادت ہے تو آپ کے اندر شیطان کے آنے کے اور شیطان کا اعلی کار بننے کی بہت بڑی کیپیسٹی اور ایبلٹی ہے۔ سرکشی نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت۔ اللہ کے نیک بندے اڑتے نہیں ہیں، سرکش نہیں ہوتے، بے باک نہیں ہوتے، بدتمیز نہیں ہوتے، بد اخلاق نہیں ہوتے۔ اس لیے سرکشی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور شیطان نے سرکشی سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے بڑا کوئی سمارٹ بنا، اس کی سمارٹنس نے اسی کو نقصان، جب آپ اللہ کے سامنے وہ شیطان نے بدتمیزی کی، اس نے اللہ کا کیا بگاڑ دیا؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کی بادشاہی کو نعوذ باللہ ختم کر دیا؟ تو اس نے اپنا نقصان کیا۔ جو بے ادب ہوگا وہ بے نصیب ہوگا۔ اللہ نے اس پر لعنت کر دی۔ کیوں کر دی؟ ایک ہی وجہ تھی، سرکشی سے۔ گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اللہ نے فرمایا کہ گناہ کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اس کے آگے سرکش ہو جانا بڑی بات ہے۔ اللہ نے اس پر کو اپنی رحمت سے مستقل بنیادوں پہ دور کر دیا۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور وصول کروں گا۔
دیکھیے آج اپنی زندگی میں شیطان کس طرح ہمارے وقت میں اپنا حصہ وصول کرتا ہے اور پورے دھڑلے سے وصول کرتا ہے. شیطان کس طرح ہمارے پیسے سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے، ہمارے وقت، ہماری سوچوں سے، ہمارے ریسورسز سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کھانا جس پر کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہاں پہ شیطان شامل ہو جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ گھر جس میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کے ساتھ شیطان آ جاتا ہے. جس گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان آتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو بھی لے آتا ہے. اور اگر اس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا جائے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں آج نہ تیرا کھانا ہے نہ تیرا ٹھکانہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے چیلنج کیا اور بندوں کے بابت 4 وعدے کر کے آیا. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. ذل ان کے سامنے منزل اور مقصد کوئی بھی نہیں ہوگا، بس اپنی ایفرٹس کو بیکار ضائع کریں گے. آئیے آج دیکھیں ٹک ٹاک، آج دیکھیں ویلاگرز، کیا ہے ان کی زندگی کا مقصد؟ اپنے اتنے ٹائم، انرجی، ریسورسز کے بعد ان کو صرف پیسہ مل رہا ہے اور اس کی زندگی میں نہ کوئی پازیٹیو چینج ہے، نہ وہ کچھ لرن کر رہے ہیں، نہ کوئی صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں. یہ اپنی آرزوؤں، اپنے وقت کو ضائع کرنے والے پروفیشنز میں اور ان ایکٹیویٹی سے خود کو بچائیے. یہ شیطان ہے جو ہمارا وقت ضائع کرواتا ہے اور پھر میں ان کو جھوٹی آرزوئیں دلاؤں گا. کیا ہے وہ جھوٹی آرزوئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی آرزوئیں، پھر ان کے بزرگوں کے بارے میں جھوٹی آرزوئیں، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کا تو غفور الرحیم ہے، اور دنیا کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے ان کو میں جھوٹی آرزوئیں دلاؤں گا اور میں ان کو حکم دوں گا تو وہ اپنی جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے. جانور کیا ہیں؟ آپ کی محنت کی کمائیاں ہیں، اور شیطان اس میں بھی اپنا حصہ وصولتا ہے اور اس کی آپ کی محنت کی کمائی کو تباہ و برباد کرتا ہے. اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے. اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر تو وہ بڑے گھاٹے کا سودا کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی کیا ہے اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا کیا ہے، یعنی اپنے باڈی کو اپنی آپ سے ڈسسیٹسفیکشن ہے، قناعت نہیں ہے، اپنے جسم سے ہی ڈسسیٹسفیکشن ہے. اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لفظ پڑھا تھا نا خلق اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ھذا خلق اللہ. کیا ہے اللہ کی تخلیق؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو توحید کی معرفت دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو ایک فطرت پر پیدا کیا اور وہ دین فطرت ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسانی بچہ اس فطرت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. تو جو اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے اسی حکم میں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو لوگ تبدیل کر کے اس شیطان کی بات مانیں گے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ بڑی ہی ایک واضح سٹیٹمنٹ پاس کر دی، کیٹیگوریکل بات کر دی. جس نے شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا دیا تو وہ بہت بڑے نقصان کا سامنا اس کو کرنا پڑا. اللہ نے شیطان کو کہا جا ان کو وعدے دے، ان کو آرزویں دلا. لیکن یاد رکھو یا لوگو، شیطان کے وعدے محض دھوکہ ہیں. شیطان کے وعدے محض دھوکہ ہیں، کیونکہ رسول سورۃ ابراہیم میں آتا ہے کہ شیطان کو جب اللہ دوزخ میں پھینک دے گا، پھر وہاں پر اس کو ایک لیڈر ہے نا، شیطان لیڈ کر رہا ہے سب کو، برائی کے راستے میں لیڈ کر رہا ہے، تو وہ ان کو کہے گا وہاں پہ کھڑا ہو کر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا، پر میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا. شیطان صرف آپ کو رہنمائی کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، انٹائسنگ آپ کو آفرز دیتا ہے. شیطان ہاتھ پکڑ کے برائی کے راستے پر نہیں لے کر جا سکتا، ہم اس کا ہاتھ جھٹک سکتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے میری بات ہی مان لی،
تو آج مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری کسی فریاد پر نہیں پہنچ سکتا، میں کفر کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ مجھے معبود بناتے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے وعدے جھوٹ اور فریب پر مبنی تھے۔ اس وقت آنکھ کھلی تو کیا کھلی، اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے اور شیطان سے ہم شیطان سے بچ کر زندگی گزارے۔ ہمارا بڑا دشمن ہے، لمحے لمحے پر ٹریپ کرتا ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد صبح و شام سوتے وقت شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، دونوں معوذتان پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تصویر کا دوسرا رخ، تصویر مکمل نہیں ہوئی، جو اپنے آپ کو بچا، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا تھا نا میں تیرے بندوں سے تیرا حصہ لوں گا، تو اللہ نے پتہ کیا کہا تھا، جا شیطان یہاں سے نکل جا، ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، شیطان میرے بندے دنیا میں ابھی گئے نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے ہو ہی نہیں سکتے، میرے بندے، یہ ہے اللہ کا اپنے بندوں پر نہیں مانو گے میرے بندے تیری بات مانیں گے ہی نہیں، چاہ جو تیرا دل کرتا ہے ان کو ورغلا کے دکھا دے، نہیں مانیں گے، میرے بندے ہیں وہ۔ اس لیے جو شیطان کے بندے ہیں وہی شیطان کے پیچھے چلیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، آیت نمبر 122، ان کو ہم باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا نجات کسی کی آرزوؤں پر نہیں، کسی کی زمشنز پر نہیں، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا کام کرو گے جنت، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، برا کام کرو گے یُجْزَ بِهِ، اسی کے مطابق دوزخ۔ اور جنت اور دوزخ کے لیے کام کرنا پڑتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے مطیع کر لیا، اسلام لے آیا، ہم خالی ہی نہیں اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں ہر چیز طوعاً یا کرہاً اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کر رہی ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر دین کس کا اچھا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لیا، اور وہ محسن ہے، ابراہیم کے دین کی پیروی کرتا ہے، جو یکسو تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب سے بہترین ہے، دی بیسٹ کی مہر لگ گئی اس کے دین پر۔ کیوں؟ کیونکہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور اللہ نے ابراہیم کے لوگ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست بن جا، ابراہیم کو اللہ نے دوست بنا لیا۔ اللہم اجعلنا برحمتک منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ اپنے دوست بنا لیتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ مطلب آپ کے اوپر مکمل طور پر اس نے آپ کو چاروں سائڈ سے گھیرا ہوا ہے، آپ کو مکمل طور پر اللہ کے علم اور نوٹس میں ہیں آپ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ کہتا ہے میں ان عورتوں کے بارے میں تمہیں خود فتویٰ دیتا ہوں، نبی آپ نہیں، اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ کیا؟ کہ وہ یتیم عورتیں جن کو تم نے ان کے حق مہر تو نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تم ان ناتواں بچوں کے بارے میں یہ سوال پوچھ رہے ہو، ان تقوموا لليتامى بالقسط، انصاف کے ساتھ یتیموں کے حق کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہو جاؤ۔ یہ کون فتویٰ دے رہا ہے؟ اللہ۔ یتیم کون؟ جو بے آسرا ہے، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ بچہ ہو، جس کا کوئی پیچھے کھڑا ہونے والا ہی نہیں نا، جائز حق وہ اپنا لے ہی نہیں سکتے، تم ان کے حق مہر بھی نہیں دے رہے، ان سے نکاح بھی کری جا رہے ہو، ان کے بچوں کے مال بھی ہڑپ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، یتیم کے حق میں کوئی نہ بولے میں اللہ ان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، اور جو بھی تم خیر سے کرو گے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر ایک عورت کو اپنے خاوند کی بے رغبتی کا ڈر ہو، اعراض کا ڈر ہو، اب سچویشن کیا آ گئی ہے کہ ڈیو ٹو اینی ریزن خاوند بیوی کو پسند نہیں کر رہا، وہ شاید اس کی اولاد نہیں، یا وہ اس کی ہم مزاج نہیں، یا اس کی جو کچھ بھی اس کی جو ہے
کمزوری ہے، اس کو اتنی وضاحت نہیں آتی، پڑھی لکھی نہیں، اور وہ شہری بابو ہے، تو ان صورت حالات میں زندگی میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بن کر عورتوں کو گائیڈ کیا ہے کہ اگر تو تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تمہارا خاوند یہ تم ان کی آہٹ، اس کی اعراض، اس کی بے رغبتی، اس کا تم سے آوازاری کے جو رویہ ہے وہ نوٹ کر رہی ہو، تو کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم دونوں ایک نقطے پر صلح کر لو، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ تو اس میں یہی ایک پالیسی بڑوں کی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی بیٹی اپنے گھر میں خوش نہ ہو، اس کی کوئی پرابلمز چل رہی ہوں اپنی میرڈ لائف میں، تو اس کو سب سے پہلی نصیحت تو آپ کو یہی کرنی چاہیے کہ وہ صلح خیر، کہ بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر توڑنے کی ضرورت نہیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ اگر آپ فار دا ٹائم بینگ سال، 2 سال، 4 سال اپنے کسی جائز حق سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک جائز حق تھا، آپ نے اپنے حق سے دستبرداری کی اپنے بچے کے لیے یا اپنے گھر کو بچانے کے لیے، تو آپ کو اس کا صبر ملے گا، آپ کو صبر کا اجر ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم میں سے ہر بندہ اپنی سائٹ کی بات کرتا ہے، دوسرے بندے کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس لیے عورت کی کو اللہ نے پھر کہا کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے تھوڑی سی وائز پلاننگ کرو، اپنے مرد کی کوئی سا بھی حق سے دستبردار ہو جاؤ، تو وہ پھر شاید تمہیں اپنے نکاح میں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم احسان کرو اور تقوی کی روش پر اختیار کرتے رہو، یعنی کہ تمہیں عورت پسند نہیں لیکن اس کے سب حقوق اس کو پورے دو، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور، اس سے اگلی آیت میں 129 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم سے یہ ہو تو نہیں سکے گا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو۔ یہ عورت 2 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، جو میرڈ لائف میں ایک خاوند ایک کو زیادہ پسند کر رہا ہے اور دوسری کو کم پسند کر رہا ہے۔ اور ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں، برِ صغیر پاک و ہند میں، جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے کیسز میں مردوں کی اپنی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں جو ڈیو ٹو اینی ریزن آپ کے گھروں میں اور آپ کی فیملیز میں اوور انوالو ہو جاتی ہیں، انٹرفیئر کرتی ہیں، تو اس کا جھکاؤ واضح طور پر اپنی ماں یا بہن کی طرف ہوتا ہے۔ بیوی کو وہ بیچارے کو منہ نہیں لگاتا۔ آپ اگر اس کی فیلڈ اسٹڈی کریں اور ریسرچ کریں تو ایسے بہت سے کیسز آپ کے سامنے آئیں گے کہ مرد شادی کے بعد بھی اپنا راز اپنی بیوی اپنی بہن کو دیتا ہے، اس کے کپڑے کے بارے میں ڈیسائیڈ اس کی بہن کر رہی ہے، اس کے پیسے اس کی بہن کے پاس ہیں، اس کی چابیاں اس کی بہن کے پاس ہیں۔ اب وہ گھر سے آتا ہے تو وہ اگر اس کے گھر کے پاس یا قریب رہتی ہے تو وہ باہر سے آتا ہے، سب سے پہلے اپنی بہن کے کمرے میں جاتا ہے، اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہے۔ ایسے کیسز ہمارے معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ گائیڈ کیا کہ ظاہر ہے کہ ایک عورت کی محبت آپ کے دل میں دوسری عورت کی نسبت زیادہ ہوگی، عدل آپ نہیں کر سکتے، تو لیکن اگر آپ نے ایک شادی ہی کی بات اگر اس میں آپ کرتے ہیں نا، تو اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں تو بھی ایک عورت کو جو ہے لٹکی ہوئی کنڈیشن میں نہ رہنے دو، معلقہ نہ کرو۔ اور یہ لفظ کی اپنی آپ اس میں جو ہے نا ایک کنڈیشن ہے، اس میں ایک امیجری کریں کہ کوئی چیز کسی کھونٹی پر آپ نے لٹکائی بھی ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ عورت سیٹل نہیں فیل کرتی، وہ ہر وقت اپریہنشن فیل کرتی ہے کہ پتہ نہیں اب میں گئی کہ اب گئی، میری میرڈ لائف کا جہاز خطرے میں ہی ہے۔ تو وہ اس کو ٹانگ کے نہ رکھو۔ ایک بیوی کے ساتھ آپ کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ محبت ہے، اس کی وجہ سے دوسری کے کو آپ ٹنگی ہوئی کیفیت میں نہ رکھو، درمیان میں نہ لٹکائی رکھو۔ عورت نہ وہ شادی شدہ ہے نہ وہ ناشادی شدہ ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی کسی فیلنگز کو فیلیشن کو شیئر ہی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اصلاح کی روش اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو، یہ حرکتیں غلط ہیں، عورتوں کو ان کے جائز حقوق دے دو۔ اور کوئی بھی عورت تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہاری اٹینشن، تمہاری محبت، تمہارا ٹائم، تمہارا پیسہ ڈیزرو کرتی ہے، اس کو دو۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ نہیں باز آ رہی، نہ بیوی نہ خاوند، اب یہاں پہ جو پچھلی آیت کریمہ تھی اس میں عورت کے نشوز کی بات تھی، اس میں مرد کو کہا گیا ہے کہ سختی سے ڈیل کر سکتے ہو۔ جب مرد کی طرف سے نشوز آئے گا تو عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا دب کر صلح کر لو، کوئی بات نہیں، آئندہ آنے والا وقت بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے کوئی بھی مصالحت کی صورت تو پھر عورت کے ورثاء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارغ کروا لیں، عورت کی زندگی برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عورت کو بھی غنی کرے گا اور مرد کو بھی غنی کرے گا، اس لیے یہ ایک کلنک نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے۔ قرآن ریکمینڈ کر رہا ہے کہ اگر دونوں کی نہیں چل رہی نبھ رہی تو طلاق لے لیں، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، اللہ دونوں کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 131، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور تم کو بھی،
کیا؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ڈرو اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ یعنی کہ ان کاموں سے بچنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت وسیع و عریض طاقتوں کا مالک ہے، وہ قہار ہے، اس لیے اس کے قہر سے اور اس کے غضب اور غصے سے ڈرتے رہو. اور اگر تم ان سب باتوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، یو ول ٹرن ڈیف ایئر ٹو آل دوز انسٹرکشنز، تو کیا ہوگا؟ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، فارغ ہو تم اللہ کے کاغذوں میں. اس لیے کہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں ہے، اللہ کافی ہے کارساز. اور اے لوگو اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آئے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور جو کوئی دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 135، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوام ہو جاؤ، قوام ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے. اور اگرچہ اس گواہی کی زد میں، اس فیصلے کی زد میں خود تمہارے انٹرسٹس کیوں نہ آتے ہوں، تمہارے اپنے بھی مفادات اس سے وابستہ ہوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے اپنے مفادات کو بھی ایک سائڈ پہ کر دینا ہے. رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، تو یہ جو ایکسٹینڈڈ یہ فیملی افیئرز میں باہر کے خاص طور پر کہ جب آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں، جب آپ کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا جھکاؤ اپنے رشتہ داروں کی طرف ہو جائے، اپنے والدین یا اپنے قرابت داروں کے ساتھ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ نہیں پسند. اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو کہ قوام ہو انصاف کے ساتھ. اور اگر آپ کسی کی کوئی فقیر ہے تو اس کی رئی کر دیں فیصلہ کرتے وقت، کہ چیز دیتے وقت، کہ بیچارہ میرا بھائی تھا نا تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ دے دیا، تمہیں کم دیا، تم اس چیز کی فکر نہ کرو. اللہ فرماتا ہے انصاف کرو اور اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلو کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو. کہ اور اگر تم نے بات کرتے وقت زبان کو موڑا یا پھر تم نے منہ ہی نہ لگایا. مطلب لوگ جب انصاف کی بات کرنے کی باری آتی ہے تو گول مول سے بات کر دیتے ہیں یا کبھی کبھی اوائڈ ہی کر جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے اس ٹاپک پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسی حرکتیں کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اور یاد رکھو کہ غریب یا امیر دونوں کا اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، تم سے زیادہ ہے. تو اس لیے آگے جو آیت 136 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ، اس کے رسولوں، کتابوں اور اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس سب پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمہارا ایمان قابل قبول ہے. تو ایمان کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کی سوچوں کی وسعت اور سوچوں کو صحیح راستے پر رکھنے میں اور آپ کو راہ مستقیم پر چلانے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. ایمانیات کے بابت یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ ہماری سوچیں ہیں، اور سوچوں کی اصلاح کیے بنا ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ایکشنز آر دا ریفلیکشنز آف یور تھنکنگ. جو آپ کرتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، ویسے ہی آپ ایکشن کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ، کتابوں، فرشتوں، رسولوں، آخرت کے دن کو نہیں مانا، پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آنی کہ اس نے زندگی کہاں گزارنی ہے. وہ گول گول گھومے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، وہ چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. اس کو ہدایات کے لیے کبھی وہ کسی انسان کو دیکھے گا، کبھی وہ کسی اور کو دیکھے گا. اس لیے اپنے آپ سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ انسان ایمان رکھے اللہ اور اس کی تمام چیزوں پر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ خوشخبری ہے؟ خوشخبری تو نہیں ہے نا، لیکن منافقین کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے تھے. تو اللہ نے کہا ویری گڈ، آ جاؤ، پھر آ جاؤ شاباش ادھر. جیسے کوئی بندہ چلاکی سے چوری کر رہا ہو اور یا چیٹنگ کر رہا ہو تو ٹیچر کہتی ہے ادھر آئے میرا بیٹا، شاباش، آپ کو میں اچھے مارکس دوں، ذرا ادھر آئیں، شاباش. بڑا خوش ہوگا، جی میرا تو پیپر بڑا زبردست ایکسیلنٹ ہو گیا. لیکن جا کر جب پیپر دیکھا تو ٹیچر نے لکھا ہوا تھا بڑا بڑا سا چیٹنگ اور 0 مارکس دیے ہوئے تھے. اب اس نے جو اپنے طور پر چلاکی کی تھی اس کا اینڈ ٹائم تک اس کو اس کی ٹیچر نے نہیں بتایا، یہ ٹیچر نے اس کے ساتھ چیٹنگ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کون منافقین ہیں جو عزت کے لیے کافروں کو فالو کرتے ہیں، مومنوں کو نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ مومن ان کے ساتھ چل کر، ان کے ساتھ رہ کر، ان کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر کے ہم دنیا نہیں پا سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور پھر ان کی محافل میں کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث اور اس کے بعد میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ بحث تمیز اور ہنس کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے کتاب میں یہ بات نازل کی کہ ایسی محفلوں میں نہیں جانا. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا. سن لیا، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہنسی کی جا رہی. کیا ہے اللہ کی نشانی؟ اللہ کے شاعر ہیں. کوئی یہ قرآن کی آیت
فائنل بتا دیتی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ قرآن کا مذاق، جنت کا مذاق، رمضان کا مذاق، اس کے شاعر کا مذاق، وہ منافق شخص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی محفلوں میں بھی نہیں جانا، وہاں سے اٹھ کے آ جائے۔ دیکھا، اب ایک ویژول اپنے ذہن میں ایک سچویشن کو امیجن کریں نا کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور آپ اچانک اٹھ کے چلے جائیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، پسند نہیں کرنا، اور یہ چیز بھی نہیں ذہن میں رکھنی کہ اس کو کیا لگے گا، یہ مائنڈ نہ کر جائے۔ وہ کر رہا ہے مائنڈ، ہمارے مذہب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے اس نے سوچا ہے کہ آپ نہ مائنڈ کر جائیں، تو آپ نے مائنڈ کرنا ہے اس بات کا، کیونکہ جب آپ مائنڈ نہیں نہ کرتے تو کوئی سمجھتا آپ کا مائنڈ ہی نہیں ہے۔ جس بات پہ مائنڈ کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے، اور یہاں پہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ مائنڈ کر کے اس محفل سے اٹھ کے آ جائیے۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسے منافقوں اور کافر کو اللہ جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ وہ لوگ کون لوگ؟ وہی منافق تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی فتح مل جائے تو پھر تو تمہارے دوست، جناب دوست، میرے بھائی، میرے آپ، ہم پیالو ہم نے والا۔ اور جب کافروں کو کوئی، وہ تو ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھا نا، ہم نہیں آپ کے اوپر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، تبھی تو مسلمانوں نے آپ تک پہنچے نہیں، ان کے حملوں کو ہم نے روکا۔ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ منافقوں کو مومنوں پر کوئی غلبے کی راہ دے دے۔ منافقون اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا دھوکہ ہوگا؟ روز محشر اللہ سب کو نور دے گا، ایون کہ منافقین کو بھی نور مل جائے گا، اور جب وہ نور منافقین کو مل جائے گا تو یکا یک جو وہ پل صراط پر جا کر اس نور کی روشنی بجھ جائے گی۔ یہ ہوگا دھوکہ اللہ کا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کسالت سے، سستی سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کا یاد ہی نہیں کرتے۔ تو نماز کی، جس شخص کی نماز ٹھیک نہیں ہے اس شخص کو اللہ نے منافق کہا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب کی کیفیت ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ درمیان کی کیفیت ہے، یہ ہے ان کے اندر کی تذبذب کی کیفیت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اے مومنوں، کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر دوست مت بناؤ، مت بناؤ، مت بناؤ۔ دوستیوں کے بارے میں بہت زیادہ کیئر کیا کرو، اپنے جیسے مومنوں کو دوست بنانا ہے، کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی دوستیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اوپر ایک سری غلبہ دے دو؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کبھی بھی، ایسے لوگوں کو آپ نے کبھی بھی ایسے لوگوں کو کبھی بھی دوست نہیں بنانا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مذاق اڑاتے ہیں۔ بے شک منافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جو ہوتے ہیں درجات، وہ اوپر جانے کے لیے ہوتے ہیں، اور دراکات نیچے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نیچے ایک 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 کر کے سیڑھی اترتے اترتے وہ اسفل سافلین کی سب سے عمدہ ترین مثال ہیں کہ اپنی انسانیت کے درجے سے نیچے گر گئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے لیکن وہ لوگ، وہ منافق بھی جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، یعنی جو انہوں نے غلط کیا تھا اپنے میس کو کلیئر کریں، کمپنسیٹ کریں، اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب چوائس آپ کی اپنی ہے، دنیا پہ کمپرومائز کرنا ہے تو پھر آخرت نہیں مل سکتی، اگر دنیا پہ کمپرومائز نہیں کرنا تو آخرت نہیں مل سکتی۔ خالص دین اللہ کو پسند ہے، اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند ہی نہیں ہے۔ اور ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو دو واضح چیزیں پتہ چل گئی اللہ کے عذاب سے دوری کی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، جو ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، قانع ہونا ہے، اور اپنی ان صلاحیتوں کو، ان ریسورسز کو اللہ کے لیے لگاتے ہی جانا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ میری ان نعمتوں اور محنتوں کو قبول کرے گا۔ اور یاد رکھو اللہ بڑا قدردان ہے۔ آپ نہ قدری پہ رونے والے لوگوں، اپنا ساری وفائیں اللہ کو دے کر دیکھو تو صحیح، اللہ قدر کرتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ سب سے بڑھ کر شکر گزار ہے، قدردان ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ ہم نے آج 5ویں سپارے کی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو
خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول کرے، اور ہماری آخرت کے سفر میں یہ ہمارا توشہ بن جائے، ہماری آخرت کے سفر میں یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے، قرآن ہمارا نور، امام، ہدایت اور رحمت بن جائے، اور اس کا بہترین اجر اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ تک پہنچا دے، اور اللہ اس پر ہمیں عامل بنا دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔